کہ خواجہ سرا جس کو خنثی بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں، ہجڑا بھی کہتے ہیں، کہ ان کی بد دعا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب یہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش یا شادی کے متصل جو خواجہ سرا ہے ان کی ایک جماعت، ان کی ایک ٹولی یہ اس گھر میں آ جاتی ہے اور یہ وہاں پہ آ کے ناشتے بھی ہیں، اپنے فن کا اظہار بھی کرتے ہیں، بظاہر ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر پھر خدمت کا، اجرت کا، معاوضے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی خدمت کرتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی خدمت نہ کی تو اس سے ہمارا بڑا نقصان ہوگا، یہ بد دعا دیں گے اور ان کی بد دعا سے نحوست ہوگی، ہمارے لیے تباہی ہوگی، ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، تو اس خوف سے، اس ڈر سے ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے بھی اور افراد جن کا تعلق خواجہ سروں سے ہے، جو مخنثین میں آتے ہیں یا خنثی میں شمار ہوتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اسلام میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تشنہ چھوڑا گیا ہو، جس کے بارے میں رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ بحمداللہ مردوں کے احکام بھی ہیں، عورتوں کے احکام بھی ہیں، بچوں کے احکام بھی ہیں، جوانوں بوڑھوں کے احکام بھی ہیں، بچیوں کے بھی ہیں، خواجہ سروں کے بھی فراز کیا ہیں، ان کی حقوق کیا، ان کو بیان کیا گیا۔ ان کے لیے نکاح کے معاملات، ان کے لیے وراثت کے معاملات، ان کے لیے نماز روزے وضو کے معاملات، دیگر معاملات جس طرح کہ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے ان کے لیے بھی بیان کیے گئے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے۔ لیکن آج یہ عرض کرنا ہے کہ اس طرح کی کسی کی بد دعا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ صرف گزارش یہ کروں گا کہ خواجہ سرا انہیں اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خواہ خواجہ سرا ہوں، خواہ مرد ہوں، خواہ عورتیں ہوں، جو بھی اپنے جسم کو ننگا کریں گی، اپنے جسم کے وہ حصے جن کو شریعت چھپانے کا حکم دیتی ہے اس کا اظہار کریں گی اور اس کا اظہار کر کے عوام الناس میں جا کے وہ ناچیں گی، فوش گانے گائیں گی، تو وہ مرد ہو، عورت ہو یا اس کا تعلق خواجہ سرا سے، اس کا یہ فعل حرام ہے اور حرام کام کرنا، اس پہ اجرت کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے اور اس پہ اجرت دینا اور بالخصوص یہ سمجھ کے کہ اگر اجرت نہ دی تو ہمارا نقصان ہوگا، تو یہ بھی حرام فعل ہے اور حرام کام میں تعاون کرنا حرام ہوتا ہے، اس لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں عرض کرتا چلتا ہوں، بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5235 ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے تو گھر میں ایک خنثی، ایک ہجڑا، ایک خواجہ سرا موجود تھا۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ ان کو کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف فتح کیا اور اس کی فتح میں عطا فرمائی تو میں تمہیں بنت غیلان دکھاؤں گا، یعنی غیلان کی بیٹی بتاؤں گا۔ وہ اتنی موٹی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو سامنے سے دیکھے تو اس کی 4 سلوٹیں نظر آتی ہیں، وہ پیٹ پھیر کے جائے تو اس کی 8 سلوٹیں نظر آتی ہیں۔ فَإِنَّا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، 4 کے ساتھ وہ آتی ہے، 8 کے ساتھ وہ جاتی ہے، یعنی اس کی جسمانی ساخت کو بیان کیا، ایک لڑکی کی جسمانی ساخت کو بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا تو آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا، گھر والوں کو حکم دیا، لا يدخلن هذا علیکن، آئندہ یہ فرد تمہارے گھر میں کسی صورت میں بھی داخل نہ ہونے پائے، یعنی آپ نے اپنے گھر میں اس کے داخلے پہ پابندی لگا دی۔ آپ دیکھیں اس نے اتنی سی بات کی کہ ایک عورت کی جسمانی ساخت کا ذکر کیا، اس کو بیان کیا ایک مرد کے سامنے، ایک عورت کے سامنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اس کو گھر سے نکال دیا اور آئندہ گھر میں آنے پہ پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو سنن ابی داؤد شریف کتاب الادب حدیث نمبر 4928، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، ایک مخنث خواجہ سرا آیا، اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگا رکھی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ ما بال ھذا، اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ عورتوں کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس طرح کہ بہت سارے ہمارے ہاں بھی خواجہ سرا ہیں جن میں ممکن ہے مردوں کی علامات غالب ہوں لیکن وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ عورت بنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مدینہ کی بستی سے نکال دیا جائے، فامر به فنوفی الی النکی، فرمایا اس کو مدینہ سے نکی کی طرف بھیج دیا جائے، یعنی آبادی سے اس کو باہر نکال دیا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ
یعنی حضور کا غصہ دے کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ نقتلہ، کہ ہم اسے قتل نہ کر دے اس کے فعل بد پہ کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے۔ فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، یعنی کلمہ گو مسلمانوں کو میں نہیں قتل کرتا۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ نکی مدینہ شریف کے ہٹ کے ایک جگہ تھی، آپ نے وہاں بھیج دیا، یعنی اس کو نکال ہی دیا اس کے اس فعل بد کی وجہ سے۔ تو آپ ان دو حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہمارے دوست جو خواجہ سرا کرتے ہیں ان کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے معاشرے کے حصہ ہیں، وہ مسلمان ہیں، بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، دونوں میں سے کوئی ان کی صورت ہوگی، ان کے احکام شریعت میں موجود ہیں۔ ان کو یہ پیشہ اختیار کرنے کی بجائے معاشرے کے ایک فرد بن کے اداروں کو بھی چاہیے، حکومت وقت کو بھی چاہیے جو ان کے لیے قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق ان کو حقوق دیے جائیں، اور ان کو خود بھی چاہیے جب ادارے حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کریں گی تو وہ اس فعل بد کی طرف نہیں آئیں گے۔ ان کو خود بھی چاہیے کہ اپنی معاش کا ذریعہ کوئی ایسا اپنائیں شریعت جس کی اجازت دیتی ہو، ایسے ذرائع نہ اپنائیں شریعت جس سے منع کرتی ہو، اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے حرام فعلوں پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرے، بلکہ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر گناہ کے کاموں میں تعاون کریں گے تو وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، دنیا آخرت میں آپ کی تباہی کا باعث بنے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔